صرف ایک افسوس ہے کہ ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے. کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے. ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا, بالکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے. سندھ حکومت نے ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیا, لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں آخری ایک دم انہوں نے ہمارا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کر کے واپس لے لیا. عمران خان صاحب انفارچونیٹلی یہ اعلانات تک محدود ہیں, تو ہر سال رمضان میں ان کی صوبائی سندھ سے دلچسپی ہو جاتی ہے, کیونکہ رمضان میں یہ آتے ہیں صوبائی سندھ کے کیپٹل کراچی اور اپنے ہسپتال کے چندہ مانگ کے چلے جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا چیف سیکرٹری پنجاب سے, آپ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے. آپ ان حدود کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں کہ جس کے بعد شاید پھر جو ہے یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے, کیونکہ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا. آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں. کل رات کو جی کو بڑی سنسنی پھیلائی گئی کہ جی کنٹینرز آ گئے ہیں. اس کے اوپر میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ جب بندہ چور ہوتا ہے تو پولیس کی نیلی بتی والی گاڑی اس محلے سے بھی گزرے تو اس کو لگتا ہے مجھے گرفتار کرنے آئی. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے کابینہ میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں. شوکت ترین صاحب کو وزارت خزانہ کا قلمدان دے دیا گیا ہے. اسی طرح عمر ایوب صاحب کو اقتصادی امور, حماد اظہر صاحب کو انرجی, شبلی فراز صاحب کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, فواد چودھری صاحب کو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, جبکہ خسرو بختیار صاحب کو صنعت و پیداوار کا قلمدان دیا گیا ہے. اور یہ جتنے بھی وزیر ہیں ان میں کچھ چوتھی وزارت میں ہیں, کچھ پانچویں دفعہ تبدیل ہو چکے ہیں. سو بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وزارتوں کو تبدیل کیا جاتا ہے, نئے وزیر لگائے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ کیا ہے, کارکردگی ہے یا کہ لابینگ ہے, کیا ہے؟ کیونکہ وزیراعظم صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی کو 3 ماہ کے اوپر, 6 ماہ کے اوپر, سال کے اوپر ایویلویٹ کیا جائے گا. اور جب آپ ایک وزیر کو کسی بھی وزارت سے نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنی جگہ کے اوپر کام جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکا یا بہتر طریقے سے نہیں سر انجام دے سکا اپنی تمام جو ذمہ داریاں تھیں. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک وزارت سے جو شخصیات ہیں وہ دوسری وزارت میں چلے جاتے ہیں, تو ان سے کبھی یہ سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس وزارت کے اندر کیا کارکردگی دکھائی ہے. ظاہر ہے کہ زیادہ تر تعلق جو ہے وہ معاشی ٹیم کے ساتھ ہے. 4 وزارتیں جو ہیں ان کی اگر کارکردگی کو دیکھا جائے تو ملک کے اندر جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور ہمارے ملک کے اوپر جو قرضے چڑھ رہے ہیں اس میں بہتری آنی چاہیے تھی. کیا وجہ ہے کہ وہ بہتری نہیں آ سکی؟ ساتھ ہی ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ وزیراعظم صاحب کا سندھ کا دورہ ہے, سکھر میں کچھ پروجیکٹس جو ہیں ان کا انہوں نے اعلان کیا ہے, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. اور تیسرا یہ کہ ملک کے اندر جو احتساب کا عمل جاری ہے اور جس سے کہا یہ جا رہا تھا کہ جن لوگوں نے سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہے ان سے وہ بازیاب کی جا رہی ہے, خاص کر پنجاب کے حوالے سے. اور کل جو ایشو ہوا, میں وہاں پہ جاتی عمرہ کہ باہر کچھ ٹریلے اور کچھ ٹرکس کھڑے تھے جن کو پھر بعد میں نون لیگ کے جو ورکرز ہیں وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ غائب ہو گئے. اور آج اس حوالے سے شہزاد اکبر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور نون لیگ کی قیادت نے بھی کی ہے, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, پی ٹی آئی کے آپ رہنما ہیں, بہت شکریہ فردوس صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی جناب علی پرویز ملک صاحب پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں, بہت شکریہ علی پرویز صاحب آپ کا بھی. اور جناب تیمور تالپور صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, جوائن کر لیں گے. فردوس صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے تھے کہ کابینہ کے اندر کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ ہونے کو جا رہی ہیں. یہ جتنے بھی شخصیات کی وزارتوں کو تبدیل کیا گیا یہ پہلے بھی کابینہ کے اندر موجود تھے, اور تقریباً کم و بیش شبلی صاحب کے علاوہ باقی لوگ تو اور شوکت ترین صاحب کے علاوہ 2.5 سال سے موجود تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کرائیٹیریا کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک وزارت کے اندر ایک شخص نے پرفارم نہیں کیا تو اس کو دوسری وزارت دینے کا جواز کیا پیدا ہوتا ہے؟
देखिए, आपने जो बात कह रहे हैं, हर दफा जब भी कोई वजीर बनता है तो उससे वजीर आजम साहब का बाकायदा डिस्कशन होता है, KPIs जो हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं, डिलीवरी पॉइंट्स एग्री होते हैं, और उसके बाद ही उसको जो है वो वजारत मिलती है। कई दफा ये होता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उस वजीर के साथ भी काम करने को नहीं तैयार होते, तो वो जज करने के लिए। तीसरी चीज ये होती है, कोई और मिनिस्टर का इंटरेस्ट होता है और वो बड़ा एक्टिवली परस्यू कर रहा होता है कैबिनेट में, और उसके पास बड़े अच्छे आइडियाज होते हैं रिगार्डिंग सर्टन इश्यूज। तो एज द कैप्टन ऑफ द टीम खान साहब जो है वो सबको देख रहे हैं, और उसके बाद वो फैसला कर लेते हैं कि किसको किस जगह के ऊपर जो है इस वक्त कलमदान दिया जाए अगले साल भर, 1.5 साल, 2 साल के लिए। जैसे कि उन्होंने ये वादा शुरू में किया था कि मैं हर 6 माह पे इवेलुएट करूंगा, तो ये आपको तरीक़ेकार नहीं किसी को अच्छा लगता, वो दूसरी बात है, लेकिन ये कप्तान का पहले दिन से रोज अव्वल उन्होंने ये रखा हुआ है, और ये वो हर 6 माह पे अपनी काबीना का इवेल्युएशन करते हैं। और कोविड की वजह से ये कुछ स्लो हुआ था तो चेंजेस नहीं आए। अभी ये सेनेट के इलेक्शन है, मुझे तो लगता है कुछ और वज़रा भी आएंगे, जो नए सेनेटर्स बने हैं उनमें से कुछ हो सकता है लोग आए, तो मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा फरदौस साहब, मुझे ये बताएं कि ज्यादातर जो इन वजारतों का ताल्लुक है, जैसे इक्तिसादी अमूर है, वजारत खजाना है, एनर्जी है और सनत व पैदावार है, 4 वजारतें ऐसी हैं जिनका यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मईशत के साथ ताल्लुक है। इसके अंदर कारकर्दगी को जब आप देखते हैं, ये जितने भी साहिबान हैं, तो उस पर आप बहैसियत PTI मेंबर, जाहिर है कि आप लोगों से वोट लेके आए हैं, लोग आपसे सवाल करते होंगे, जो महंगाई है आजकल, जो कर्जे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं मुल्क के, जिसका आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ ताल्लुक है, तो आप लोग क्या उनको जवाब देते होंगे? देखिए, अगर आप एक लम्हे के लिए महंगाई को साइड पे रख दें और बाकी जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर बात करना चाहें तो मैं बात कर लूंगा। देयर ऑल बीन वेरी पॉजिटिव, ठीक है। अब आपका मसला ये है कि एक आप इकोनॉमिक कॉन्ड्रम में है, किसी भी एक्सपर्ट्स को बिठा लें और ये कहें कि जब आप इस भौचाल के अंदर या एक की मशीयत मुल्क की मईशत दाखिल हो जाती है तो उसमें जो रिजल्टेंट इन्फ्लेशन है वो क्या होनी चाहिए। आज अगर आप अखबार में देखें, बिजनेस रिकॉर्डर उठा लीजिए, टर्की के अंदर प्राइम लेंडिंग रेट 19% पे है, 19% पे, और इन्फ्लेशन क्या है, और टर्की में वो भौचाल नहीं आया था मईशत का जो हमारा भौचाल है। तो इट इज अ वेरी कंपैरेटिव परफॉर्मेंस, और जब तक इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को नहीं जो जानते हो इस सब्जेक्ट को, वो सेट ऑफ नंबर्स इक्वेशन दी जाए तो फिर कोई आदमी जो एसेस कर रहा है उसकी असेसमेंट को फेयर असेसमेंट माना जाएगा। चलें, वरना अगर और अब महंगाई की अब बात अगर कर लें, क्योंकि आपने एक ख्वाहिशात के ऊपर अगर असेसमेंट होनी है तो ख्वाहिशात के लिहाज से तो हमारी सबकी नहीं, आपकी जो जीडीपी जो है 1.5 है, देखें महंगाई 2% हो, 14% तरक्की का रेट हो, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हर साल दुगनी हो जाए और हमारी इंपोर्ट हर साल आधी हो जाए, तो ख्वाहिश के ऊपर तो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। अब देखता हूँ कौन सी मुझे सिर्फ ये बता दें फरदौस साहब कि अगर आप समझते हैं ये सारे लोग इतने अच्छे हैं तो इनकी वजारतों को तब्दील करने का फिर कोई फायदा होना चाहिए ना। फिर रीजन क्या है, व्हाई दे आर बीइंग चेंज्ड इफ दे आर ऑल गुड? अगर ये सारे अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, समटाइम्स देयर इज अ बर्नआउट, कई दफा बर्नआउट भी होता है, कई दफा चेंज ऑफ मिनिस्ट्रियल पोजीशन। इसलिए देखिए, मिनिस्टर को पहले तो डिफाइन करें, मिनिस्टर कौन है। इज द मिनिस्टर अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट? Minister is not a subject, he is an elected representative using his common sense to decide which, and he is deciding the policy. Implementation of the policy जो है वो executive की उसमें आते हैं, and he has to ensure कि वो policy implement हो रही है। तो minister का role जब आप समझ लेंगे, he is not supposed to be the expert, he is overseeing a bunch of experts, बहुत सारे माहिरीन के ऊपर। चलें हम फिर हम कोशिश कर लेते हैं कि अंडरस्टैंड करें कि मिनिस्टर का रोल क्या। बिल्कुल सही है, आपकी तरफ आते हैं। अली साहब बताइएगा, व्हाट्स योर असेसमेंट कि जो तब्दीलियां की गई हैं इससे आप इस वक्त जो आम आदमी की एक सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वहीद भाई। मैं आपके दोनों सवालों के ऊपर अपनी ओपिनियन शेयर करने से पहले सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि 1 सेकंड के लिए ना जरा
ہم یہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں کہ عمران خان صاحب ہمیں الیکشن سے پہلے کیا چورن بیچ رہے تھے. آپ کو یاد ہے وہ بتاتے تھے کیپٹل ٹی وی کے اوپر آ کے انہوں نے ہمیں حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بتایا کہ اس ملک کو چلانے کے لیے صرف کابینہ 17 لوگوں کی ہونی چاہیے, 20 نہیں, 25 نہیں, آج کی جو 50 ہے وہ نہیں, انہوں نے کہا 17 بندوں کی کابینہ ہونی چاہیے اور میں اس کے مطابق اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا ان کے پاس 200 سائنٹسٹ موجود ہیں جن کے پاس اس ملک کے ہر جو پرابلم کا حل موجود ہے. تو ماشاءاللہ وہ وہاں پہ کیا لوگوں کو چکما دے کے آج ہمارے جو اوپر مسلط ہو گئے ہیں, وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے جس کے اوپر کسی اور دن آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. پر جو اب آپ کا سوال دیکھیں وحید بھائی, اب تو یقین مانے پچھلے 2.5-3 سال سے جو اس ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے نا, اس کو دیکھ کے اب تو رونا آنا بھی ختم ہو گیا کہ انہوں نے کس طرح سے ایک اممیچور طریقے کے ساتھ اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب کوئی بندہ لے کے آتے ہیں اس کے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, اس کے بعد ان کی بڑی بڑی ہمیں کہانیاں سناتے ہیں, ان کی اپنے ترجمانوں کی جو یہ درجنوں کے حساب سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان کی روز میٹنگیں کرتے ہیں, ان کو بتا کے شام کو ٹی وی کے شوز کے اندر بیٹھ کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, اپنا پروپیگنڈا بیچتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے. آپ مجھے 1 سیکنڈ کے لیے ذرا یہ بتا دیں, حفیظ شیخ صاحب جن کو انہوں نے فائنانس منسٹرشپ سے ابھی اتارا, ان کا جو 30 دن کا سفر ہے فرام سینیٹر ٹو گیٹنگ فائرڈ, اس کو ذرا جسٹیفائی کر دیں, اور اس سے پہلے کے 10 دن 15 دن 20 دن کے آپ پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں, اور اس کے اندر نقوی صاحب جیسے جو باقی پی ٹی آئی کے ترجمان تھے وہ ان کے کتنی تعریفوں کے بل باندھتے تھے. یہ کیا ہم بھول گئے یہاں پہ کس طرح سے یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں؟ مجھے تو اس چیز کی پریشانی ہوتی ہے. چوتھا فائنانس منسٹر آپ کے پاس آ رہا ہے, چوتھا انفارمیشن منسٹر آپ کے پاس آ رہا ہے, آئی جی کتنی دفعہ پنجاب کے اندر بدل چکے ہیں اس کا تو مجھے اب یاد بھی نہیں رہا, پنجاب کے اندر چیف سیکرٹری کتنی دفعہ بدل چکے ہیں مجھے تو اس کے اوپر اب یاد بھی نہیں رہا. اس کے بعد ماشاءاللہ قابلیت دیکھیں کہ لوگوں کو کس طرح سے وزیر سلیکٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے ہمیں کہا کہ میں جہانگیر ترین صاحب سے اس لیے ناراض ہوں کہ انہوں نے اس قوم کے 150 ارب روپے لوٹے ہیں. یہی وحید بھائی انہوں نے بات کی تھی نا. تو آج مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس چینی مافیا کے اندر کیا خسرو بختیار صاحب کا نام اس رپورٹ کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر نہیں تھا؟ اگر ان کا نام دوسرے نمبر کے اندر تھا اس رپورٹ کے اوپر, اور آج آپ نے ان کو انڈسٹریز کا منسٹر بنا دیا ہے جس نے شوگر انڈسٹری کو خود مینج کرنا ہے, تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیا یہ ایک اور اے ٹی ایم نوازنے کی انہوں نے اسکیم ظاہر نہیں لے کے ہے؟ تو اگر ان کا یہ کرائیٹیریا ہے تو اس عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا, اور وہ یقیناً آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آتا ہے. اب جو آپ نے مہنگائی کی بات کی, دیکھیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو وحید بھائی کہوں گا, ہم اپنے کمروں سے باہر نکلے, سڑکوں پہ جا کے دیکھیں ایک عام آدمی کی اس وقت رمضان کے مہینے میں صورتحال کیا ہے. 1-1 کلومیٹر کی لائن کے اندر کھڑے ہو کے یوٹیلیٹی سٹور کے باہر. علی صاحب سوری ٹو کٹ یو, یہ عمران صاحب میری بات ایک سیکنڈ ختم کرنے دے جی. پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آپ لوگوں کے قرضے ہیں. میں تو ابھی قرضوں کے اوپر بھی آ جاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں 1 کلومیٹر کی لائن کے اندر لوگ روزوں کے اندر یوٹیلیٹی سٹور کے باہر کھڑے ہو کے 2 کلو چینی لے رہے ہیں, وہ بھی شناختی کارڈ دے کے. آج آپ کو روزہ کھولنے کے لیے گھر گھر کے اندر جو چاٹ بنتی ہے اس کے اندر جو کیلے ڈلتے ہیں جو ایک ہر بندے کی ضرورت ہے, آج 300 روپے درجن ہو گئے ہیں. آج جو آپ کا نیبو استعمال گھر کے اندر ہوتا ہے جس سے لوگ اسکنج بین بناتے ہیں اور اپنا روزہ کھولتے ہیں, آج وہ 500 روپے کلو ہو گیا ہے. ان کو کب شرم آئے گی, کب لوگوں کا احساس ہوگا؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. آج ہمیں بیٹھ کے نقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹرکی کے اندر کائبور کا ریٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ 19% ہو گیا ہے. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹرکی جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کرائسس کے اندر گیا ہوا ہے, ایکسچینج کرائسس کے اندر موجود ہے. وہاں پہ پچھلے انہی کی طرح کہ وہاں پہ بھی 5 دفعہ اپنے فائنانس منسٹر ابھی پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں چینج ہو چکا ہے, 3 دفعہ ان کا گورنر. ٹھیک ہے علی صاحب, میں آ جاتا ہوں آپ کی طرف. تیمور صاحب آپ نے جوائن کر لیا, جواب لیتے جائیں. قرضوں کی جو بات ہے, میں آپ کو یہاں پہ ٹی وی پہ آپ سے ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی 3 حکومتیں, اس کا جو قرضہ تھا وہ ایک سائیڈ کے اوپر, اور پچھلے 3 سال کا قرضہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا علی صاحب, میں پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں. میں آپ کی طرف قرضہ نہ لیا ہو بغیر کوئی ڈیولپمنٹ کیے تو آپ جو مجھے سزا دیں گے میں اس کو قبول کروں. بالکل صحیح ہے تیمور صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب حکومت نے کابینہ کے اندر تبدیلیاں کچھ کی ہیں, آپ کو معلوم ہوگا 5 وزارتیں جو ہیں ان کے وزراء کو تبدیل کیا گیا ہے. شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ آپ کی حکومت میں بھی تھے, وہ انہوں نے ان کو وزارت خزانہ دے دیا. سو واٹس یور کامنٹ آن اٹ پلیز؟
وحید بھائی 3 سال ہونے والے ہیں اور وزارتیں چینج ہوتی جا رہی ہیں, وزیر چینج ہوتے جا رہے ہیں, کمشنرز چینج ہوتے جا رہے ہیں, چیف سیکرٹریز چینج ہوتے جا رہے ہیں, آئی جیز چینج ہوتے جا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا. میرے خیال سے تو جس دن فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایز لیڈر اپوزیشن عمران خان کو کہا تھا کہ تم نااہل ہو, شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے, اسی دن اگر عمران خان صاحب استعفیٰ دے کے چلے جاتے تو آج اس ملک کی یہ حالت نہ ہوتی. اور ابھی میں آپ کو بتا دوں, ان چینج سے کچھ نہیں ہوگا. جب آپ کا وزیر اعظم نااہل ترین ہے تو آپ کے وزیروں کو چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے خیال سے جتنی کوشش کرنی تھی, جتنی انہوں نے چینجز کرنی تھی, یہ کر چکے ہیں. میرے خیال سے کسی بھی آپ ڈیولپنگ یا ڈیولپڈ نیشن کو دیکھ لیں, اس قسم کی چینجز کہیں بھی نہیں ہوئی ہیں. جب جس وزیر کو چینج کرنا ہوتا ہے, جو آپ کا وزیر ریلویز 16 ریلویز کے ایکسیڈنٹ کر چکا ہو, اس کو آپ ہٹا کے ترقی دے کے انٹیریئر منسٹر لگا دیتے ہیں. اور یہ وہی وزیر ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں آپ کبھی اسے اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھیں گے. جن کو آپ کہتے تھے کہ وہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, کاف لیگ والے فلانے ہیں, ان کو آپ نے بنا دیا اپنی موسٹ فیوریٹ پوزیشن پر. جن کو آپ نے کہا تھا کہ وہ گینگسٹرز ہیں, وہ جو ہے بھتہ خور ہیں, ان کو کبھی ساتھ نہیں ملاؤں گا, ان لوگوں کو آپ نے کولیشن میں وزارتیں دے دی ہیں. تو جب اس قسم کا مس میچ ہوگا, جب آپ ایک ٹانگا پارٹی بنا دیں گے جس میں آپ ہر قسم کا بندہ شامل کر دیں گے, پی ایم ایل کے لوٹے بھی وہاں, پیپلز پارٹی کے لوٹے بھی وہاں, کاف کے لوٹے بھی وہاں, تو وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے گورننس؟ اگر آپ کا مقصد ہی اس ملک کو رول کرنا ہے, چاہے وہ رول تباہی لے آئے, تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی باتوں پہ کھڑے رہتے تو پھر ایک ڈفرنٹ سٹانس ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے تو اینڈ کر کے دکھا دیا. ہر وہ چیز, ہر وہ وعدہ جو عمران نیازی نے کیا تھا, ہر اس وعدے کی نارفی کر چکے ہیں, ہر اس وعدے کا اپوزٹ کر کے دکھا چکے ہیں. ہمیں تو سوچا تو بھئی تحریک انصاف آ رہی ہے تو یہ آ کر اور یہاں پر کرپشن ختم کرے گی. ہمیں یا عوام کو کیا پتا تھا کہ یہ 117 سے 124% پہ لے جائیں گے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ خان صاحب جو ایمنسٹی دیں گے کچھ عرصے کے اس میں اپنی بہن کو نواز دیں گے, جو کروڑوں اربوں روپے جو ہے ڈکلیئر کر دے گی کہ میں نے جی درجن بن کے اور یہ میں نے کام کر کے اس طرح سے ہم لائے تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ جب کہیں گے ہم نے قرضہ لینا نہیں, وہ سب سے بڑا بھیکاری بن کے دکھا دے گا. تیمور صاحب, میں ایک اگر اجازت ہو میں ایک شارٹ بریک کوئکلی لے لوں. ناظرین آپ ایک شارٹ بریک کوئکلی لے لیں اور بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نقوی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا اور ایک پرٹیننٹ کویسچن جو ہے فائنانس منسٹری کے حوالے سے کریں گے کہ سب سے پہلے جناب اسد عمر صاحب آئے, پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کو لائے آپ لوگ, اور آئی ایم ایف کے ساتھ جتنا بھی پروگرام وغیرہ ہمارا ابھی چل رہا ہے, ایکسٹینڈڈ فائنینشیل فیسلٹی پروگرام جو ہے, اور ابھی ان کو بھی فارغ کر کے پھر حماد صاحب کو, اور 18 دن کے اندر اندر شوکت ترین صاحب آ گئے. تو یہ کیا بیکاز اس لیے کہ فائنینس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے ملک کے اوپر اور پورے ملک کی اکانومی کے اوپر اور عام آدمی کے اوپر اس کا ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی اتنی بڑی پارٹی 22 سال کی سٹرگل خان صاحب کی, بٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہترین اہل فائنینس منسٹر جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکا؟ آپ کا سوال بڑا جینوئن ہے اور میں سمجھتا ہوں ویٹیج ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, پہلے تو میں تیمور تالپور صاحب کے بیان کو ڈینائی کرتا ہوں. میں نے وہ بیان نہیں دیا اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر میرا کوئی بیان ان کو کوٹ کرنا چاہیے تو وہ بھی کوٹ کریں کہ اس ملک کی سب سے بڑی بیماری کا نام ہے زرداری, اور اس ملک کو جس نے لوٹا ہے وہ ہے زرداری, اور جو دولت کا پجاری ہے وہ ہے زرداری, اور اس ملک پر جو بھاری ہے وہ ہے زرداری. ٹھیک ہے نا, یہ تو میں نے ان کو ریٹرن کر دیا جو انہوں نے میری باتیں, اس سے کہ یہ جملہ میں 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں, فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہہ چکا ہوں, باہر اسمبلی میں بھی, اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا کہ ایک شخص جس نے سرے محل کا انکار کیا اور اس کے بعد سرے محل قبول کیا, اس سے بڑا جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا. خود تیمور تالپور صاحب کے بھی جھوٹے ہونے کی بہت ساری مثالیں, جو میں ان کو نہ سچا انسان سمجھتا ہوں نہ میں ان کی اس لحاظ سے عزت کروں گا. اب آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر جو آپ نے سوال کیا. دیکھیے, حفیظ شیخ صاحب نے زبردست کام کیا معیشت کو. اسد عمر صاحب کا ایشو جو نیگوشیٹنگ اسٹینس لیا ہوا تھا, آئی ایم میرے پاس خبریں ہیں, اور جو ہے کہ ان کو they were finding it difficult to negotiate with اسد عمر, اور کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو کلوز کرنا تھا, اس کے لیے یہی کنسنسس ارائیو ہوا کہ
حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ بہترین آدمی ہوں گے اور ان کو پاکستان کی خدمت کے لیے دوبارہ بلایا جائے. میں سمجھتا ہوں زبردست کام کر کے گئے وہ الیکشن. چھوٹا سا سوال اگر آپ مائنڈ نہ کریں, مجھے یہ بتا دیں کہ وائی اسد عمر واز فیسنگ ڈیفیکلٹی ٹو نیگوشیٹ ود آئی ایم ایف. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسد عمر ٹھیک تھے کیونکہ وہ پبلک کے ووٹ سے آئے تھے, پاکستان کے انٹرسٹ کو گارڈ کر رہے تھے, تو ان کے لیے تو ہزار سلوٹ. اگر آپ یہ مطلب یہ آرگومنٹ ہے کہ ان کے اندر ایبلٹی اور کیپیبلٹی نہیں تھی, تو وائی از بینگ پوائنٹڈ ایز اے پلاننگ. جی I have understood your question. I have understood your question. سر پلیز جواب دیں. میں نے یہ بات کہی نہیں. میں کہا IMF was finding it difficult. ہماری طرف سے نہیں تھا, کیونکہ IMF ہمارے لیے ایک مجبوری بنی ہوئی تھی. ہمیں IMF سے ایگریمنٹ کلوز کرنا تھا. We acceded to change the face at the Ministry of Finance so that agreement could be closed. That's all I said. میں نے صرف اتنی سی بات کہی ہے. اسد عمر از اے بریلینٹ مین. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے, آپ بحیثیت ریپرزینٹیٹو آف دا میسز, ڈو یو تھنک کہ آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہے یہ پاکستان کی معیشت عوام کے لیے ٹھیک ہے؟ جی آپ کے بھائی صاحب, آئی ایم ایف کو کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. جب آپ کی اکانومی وائبل نہیں رہتی تو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہی ول ہیو ہز پاؤنڈ آف فلیش. اور بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو ڈیلے کیا. جو آئی ایم ایف اپنی کنڈیشنالٹیز لے کے آ رہا تھا وہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس کے پہلے جو ہے پیسے جمع کیے گئے اور وہ جو ٹرانچ ڈیو ہوئی بھی تھی 12 بلین کی, جس کے پاس آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ ادا کر کے وہ پریشر کو ختم کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کی, ورنہ آئی ایم ایف جو ڈیل آپ کو ڈکٹیٹ کرتا وہ اتنی خطرناک تھی کہ آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس پیریڈ کو سسٹین کرنے کے لیے وہاں تک گئے اسد عمر صاحب اور بہت اچھا کام کیا. حفیظ شیخ صاحب نے بھی ڈیلیور کیا. حفیظ شیخ صاحب ہیونگ لاسٹ دی سینٹ الیکشن, تو حماد صاحب کو 18 دن میں کیوں تبدیل کر دیا؟ اف یو وانٹڈ ٹو برنگ شوکت ترین, وائی دا گورنمنٹ براٹ حماد صاحب کو ایک دم آپ نے اتنا بڑا مطلب. دیکھیں میں اس چیز پہ چونکہ میری کوئی ڈائریکٹ ابھی بات نہیں ہوئی ہے, میں اس پہ کمنٹ کرنے سے قاصر ہوں. جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس چیز کے اوپر بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اٹس اے ڈیسیژن وچ آئی ہیو ہرڈ آن دی نیوز مائی سیلف. ابھی اس خبروں میں سنا ہے. جب مجھے اس کا علم ہوگا کہ کیا وجوہات تھیں, شوکت ترین صاحب کیا ہے, حماد اظہر صاحب نے انکار کیا, کچھ ہوا, کچھ مسائل ہوئے, جواب دے سکتا ہوں. اس سوال کا میں بھی اسپیکولیٹ کروں گا اور میں اسپیکولیشنز پہ یقین نہیں رکھتا. بالکل ٹھیک ہے نقوی صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے. علی صاحب, ڈو یو تھنک کہ اب ہماری اکانومی بقول گورنمنٹ کے فگرز کے اٹس اسٹیبل, سو وی شوڈ موو کم آؤٹ آف آئی ایم ایف پروگرام؟ کیا کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وحید بھائی, اس سے پہلے گزارش میں اتنی سی کروں گا کہ ان کی ذرا کمپریہنشن آف دی ایشوز تو دیکھ لینا کیا ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اسد عمر صاحب کا شکل آئی ایم ایف کو پسند نہیں تھی, اس لیے ہم نے ان کی خواہش کے لیے ہم نے اپنا فائنانس منسٹر بدلا اور اس کے بعد ہم نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو کنکلوڈ کیا. اور یقیناً جب کنکلوڈ کیا تو ملک کے مفاد کے اندر ہی کیا ہوگا نا, کیونکہ جو آئی ایم ایف کو یہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کہہ رہے ہیں, وہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے. وہ اس وقت ملک ان کے پاس جاتے ہیں جب ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اندر آپ کو انبیئربل پریشر نظر آتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ ڈالر تو خود چھاپ نہیں سکتا, نظر ہوتا ہے. نقوی صاحب میں اب بات کر لوں, آپ خام خواہ بیچ میں کر رہے ہیں. دیکھیں میرے سے سینئر ہے, میں پھر دوسری طرف آؤں گا, پھر آپ میرے اوپر بھی اسی طرح گلے کریں گے جس طرح سے آپ نے نواب صاحب کے اوپر کرنا شروع کر دیے. تو کائنڈلی تحمل سے بات سن لیں, میں نے کہیں آپ کی شان کے اندر گستاخی نہیں کی ہے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا وحید بھائی کہ اگر اتنی زبردست یہ ڈیل نیگوشیٹ کر کے لائے تھے تو ان کے جو قابل ترین وزیر اعظم صاحب ہیں وہ پچھلے 3 دن سے ہمیں یہ کیوں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ جا کے ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. انہوں نے ابھی جن کو فائنانس منسٹر منتخب کیا ہے انہوں نے جو ٹی وی کے اوپر اپنے انٹرویو دیے ہیں اور اس کے اندر بتایا ہے کہ یہ کتنے قابل ہیں اور انہوں نے کتنے اسٹرکچرل ریفارمز اس ملک کے اندر کیے ہیں اور کس طرح سے یہ ملک کی سوورینٹی بیچ کے آگے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. یہ میں نے ایک الزام لگایا کہ ان کے اپنے آدمی نے جس کو انہوں نے آج فائنانس منسٹر بنایا اس نے لگائے تھے. تو کائنڈلی لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اگر ہم نے اس ملک کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے
تو ہمیں کم از کم سب سے پہلے پرابلمز کو اون کرنا پڑے گا. پرابلمز کو اون کریں گے تو اس ملک کے اندر ہی ایسے ذہن آپ کے پاس موجود ہے, اس پارلیمنٹ کے اندر ایسے ذہن موجود ہے جو آپ کو ایک بہتر کورس آف ایکشن آپ کو دے دیں گے. پر اگر آپ کی انا کسی بھی چیز سے بڑی ہو, آپ کی انا ہر چیز کے آڑے آ جائے, تو آپ اس سسٹم کا کیا کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب اپوزیشن نے جب ان کو کہا کہ بھائی چارٹر آف اکانومی کے اوپر آئیں, آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تاکہ اس ملک کے جو فنڈامنٹل ایشوز ہے, چاہے وہ ٹیکس ریفارم ہو, چاہے وہ ایکسپورٹ کی جو آپ کی اسٹیگننسی ہے اس کا ہو, چاہے پاور سیکٹر کے کرائسس کی بات ہو, تو انہوں نے کیا اس کے بعد وہاں پہ کس طرح سے اس آفر کو رد کیا وہ آپ نے نہیں دیکھا. اس کے بعد اپوزیشن کے اوپر ہیروئن ڈال کے زبان بندی کرتے رہے. بشیر میمن صاحب کو بلا کے کہا جاؤ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس نکال کے آؤ. اگر ان کا یہ ظرف اور یہ طریقہ کار ہے تو مجھے بتائیں یہ ان کے ساتھ کون کوآپریٹ کرے گا کہ اس ملک کے مسائل کو حل کر سکے؟ یہ تو اتنے کم ظرف اور بدقسمت لوگ ہیں کہ جب ملک کے اوپر دشمن اٹیک بھی کر دیتا ہے, ابھی لندن کا آپ نے واقعہ دیکھا, اس وقت بھی اپنی انا کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے کہ ملک کو سمیٹ لیں, یہ اس وقت اپنی انا کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے علی صاحب, میں ایک اور کوئکلی تیمور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, ایک کوئکلی ایک اور شارٹ بریک ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں, واپس آ کے تیمور صاحب کی طرف جاتے ہیں اور ان سے سوال کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, کچھ گفتگو کر لیں گے پرائم منسٹر صاحب کے سندھ کے وزٹ کے حوالے سے. کچھ پیکیجز کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے تیمور صاحب آپ لوگ کیوں اتنے ان پرائم منسٹر کے وزٹ سے یا تو خوف زدہ ہیں یا آپ سیاسی اعتبار سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ اگر وہ لڑ سے کہ 1000 ارب 1100 ارب 1400 ارب روپے جو ہیں وہ سندھ کے لیے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں پیکیج ڈیولپمنٹ, تو آئی تھنک کہ یہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آج مرتضی وہاب صاحب نے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ حیدرآباد کے لیے 162 ارب کا اعلان کیا گیا تھا, کراچی کے لیے 1100 ارب کا اعلان کیا گیا تھا, حیدرآباد کے لیے یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو ظاہر ہے کہ ابھی ٹائم ہے اس گورنمنٹ کے پاس, تو دے ول ڈو اٹ. بالکل وحید بھائی, آپ کو ہر کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے. وہ آنے سے پہلے میں ذرا اپنے محترم سینئر کا جواب دے دوں. ایج میں سینئر, سیاست میں زیادہ سینئر ہوں. میرے بھائی نے کہا کہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہوں, تو میں نے اگر کوئی جھوٹ بولا ہے تو مجھے اسٹیٹ کر کے بتا دیں, تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا اس کا جواب دینے میں. پر میرے بھائی نے پبلک اسٹیٹمنٹ دی تھی جو 24 سے 28 چینلز کی ریکارڈنگز میرے پڑھی. انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے, جس کی وجہ سے میرے بھائی کو ان لوگوں نے ہٹا کے اپوزیشن لیڈر سے ایک غلط آدمی کو, ایک فراڈ آدمی کو, ایک لینڈ گریبر کو انہوں نے یہ لیڈر اپوزیشن کی سیٹ دے دی. میرے خیال سے سچ بولنے کی وجہ سے ان سے یہ سیٹ چھیننی نہیں چاہیے تھی. بہرحال چھن گئی ہے تو میں تو اپیل نہیں کر سکتا خان صاحب میں, کیونکہ میں تو ان میں بھروسہ ہی نہیں کرتا. آپ کی رہے کراچی پیکج کا پلان یا آپ کے سکھر میں جو وعدے کیے گئے تھے, آج ہمارے رائمو صاحب ہیں وہ ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے ہی. ویسے تو کافی ان کے ایم پی ایس چھوڑ کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, پر آج رائمو صاحب کی بیان آئے کہ خان صاحب نے صرف اور صرف جھوٹ بولا ہے, اور ہمارے پاس تھر میں بھی آ کے اناؤنسمنٹ جو کر کے گئے تو بھی جھوٹی تھی. انہی کے ارباب غلام رحیم صاحب جو ان کے سینئر آدمی ہیں بڑے وہاں پہ, انہوں نے کہا تھا کہ 35 کروڑ میں ان لوگوں نے سندھ کی سیٹ بیچ دی. ان کے جو مری صاحب ایم این اے ان کے, انہوں نے کہا تھا انہوں نے 70 کروڑ میں سینٹ کی سیٹ بیچ دی بلوچستان سے. تو جب ان کے اپنے لوگ ایسے کہتے ہیں اپنے پی ایم کی وجہ سے, جیسے فضا شمیم نقوی صاحب نے بھی جو کہا تھا, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن کراچی آئٹس کو یا کراچی کے لوگوں کو؟ آپ پاس میں دیکھیں, ہم تو خوش ہوتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں مہربانی کریں کچھ نہ کچھ آپ یہاں پہ ہمیں دے کے جائیں, کراچی کو دیں, کچھ سکھر کو دیں, کچھ میرپور خاص کو دیں. آج اسپیچ کے دوران آپ کو معلوم ہوگا تیمور صاحب کے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ جو بینڈال وہ اس کا ہے جزیرے کا, جو بینڈل آئی لینڈ کا جو ہے اپنا ایشو, آپ لوگوں نے این او سی دیتے دیتے اس کو انکار کر دیا, اور وہاں پہ تو بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ بقول ان کے آنی ہے, تو سندھ کے لوگوں کو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا, تو وہ تو ہونا چاہیے پروجیکٹ. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل وہ ہونا چاہیے, اور سندھ کابینہ پہ اس پہ منظوری بھی دی تھی, اسی شرط پہ دی تھی کہ اکارڈنگ ٹو دا رولز دے ول پلے. پر ان لوگوں نے اپنے میلافائڈ انٹینشنز, اپنی بلیک مارکیٹنگ کا سوچ کے سارا کیا تھا. انہوں نے جو پیپر بنایا, اگر وہ دیکھیں ہم سے جو وعدے کی وہ انہوں نے توڑ دیے. دے روڈ کہ جتنے بھی یہاں پہ پراپرٹیز ہیں, یہاں پہ کسی پہ بھی نہ سندھ کا حق رہے گا نہ وہاں کے لوکلز کا حق رہے گا. انہوں نے یہ اپنا کنڈیشن رکھی تھی کہ یہاں پر وہ جو چیز چاہے توڑیں, جو چیز چاہے بنائیں.
انہوں نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ یہ اگر چاہیں تو اس کو کسی بھی فورن نیشنل کمپنی کو دے دیں جس سے سندھیوں کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا. تو ہم سندھ کے رائٹ کے لیے لڑتے آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے تو جو سٹینڈ لیا وہ لیا, پر جتنی بھی سندھ کی باقی جماعتیں ہیں, نیشنلسٹ ہیں, انہوں نے جو باتیں کہی, جو الفاظ میرے خیال سے فردوس شمیم نقوی صاحب نے استعمال کیے تھے خان صاحب کے لیے, اس سے بھی زیادہ خراب لفظ استعمال کیے. پورا سندھ بطور آپ لوگوں کا جو اعتراض ہے بیسیکلی وہ اس کے اندر جو پروسیجرز ہیں یا جو قوانین اس کے اندر ہیں یا جو شکیں ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں کو اعتراض ہے. شمیم نقوی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ فیڈرل چونکہ اگر جو کچھ بنل آئلینڈ کے کہہ رہے ہیں وہ ذرا آپ ان سے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ذرا میڈیا پہ لیں اور کل ہی پریس کانفرنس کریں اور وہ سارے خطوط جس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں وہ سامنے لے کے آئیں اور مجھے بھی بھیج دیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو بھی بھیج دیں اور اس پہ کر لیں گے ان کے ساتھ. جن لوگوں کے اوپر انہیں چارج لکھا ہے, ارباب رحیم صاحب نے کوئی 35 کروڑ روپے کی بات نہیں کی تھی, وہ دکھا دیں. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں نام بھی دے دیتا ہوں, جس نے بات کی تھی وہ کی تھی لیاقت جتوئی صاحب نے, ارباب نے نہیں کی تھی. آپ نام درست کر لیجئے, میں آپ کی بات مان لوں گا. جو جس نے کہی ہے میں وہ بات کو نہیں ڈینائی کر رہا, لیکن نام غلط لے رہے ہیں آپ نام غلط لے رہے ہیں. تو آپ کو اپنی بات کے اوپر نہ آپ کو یادداشت رہتی ہے, اس کی وجوہات کسی اور پروگرام میں ڈسکس کر لیں گے, وہ مجھے بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. نقوی صاحب یہ جو آئرلینڈ کا ایشو ہے, یہ چونکہ آپ خود بھی سندھ کے آپ بات کریں, بات یہ کر رہا ہے ایک سندھ کا وزیر جس کی حکومت 13 سال سے ہے, جس نے شہر کراچی کے اندر, جس کے اندر ایک وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا 10,000 بسیں دوں گا. 10,000 بسوں کے مقابلے میں آئیں کتنی؟ 0. اس کے بعد ان کا جو اس وقت کا کرنٹ وزیر ہے, اس نے پچھلے جولائی میں کہا کہ اگست تک 2,000 بسیں کراچی میں آئیں گی. آئیں کتنی؟ 0. اس کے بعد انہوں نے پرسوں ایک اور اعلان کیا کہ 250 بسیں آ رہی ہیں ہائیبریڈ ڈیزل, اور اب کہ وہ 4 شہروں کے لیے آ رہی ہیں. کب آ رہی ہیں اس کا بھی نہیں بتا رہا, آ رہی ہیں. اسی طرح شہر کراچی کو 2007 سے پانی آ رہا ہے اور 2020 تک نہیں آ رہا. اب K4 جو وہ ہم نے لے لی ہے, انشاءاللہ ہم 2 سال میں پانی لے آئیں گے, لیکن ان کے پاس 2007 سے لے کے 2018 تک رہی, آدھے پیسے بھی دیے تب بھی پانی نہیں لا سکے. جو اسکیم کے 25 بلین کہتے اس کا اب انہی کا تخمینہ جو ہے وہ اب 100 بلین کا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. آج مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ دنیا کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جو رمضان کے مہینے میں کراچی آتے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ فنڈ نہیں استعمال کر پا رہی سے گورنمنٹ. جی نقوی صاحب, ایک ٹائم ہمارے پاس صرف 2-3 منٹ ہے, میں چاہوں گا علی صاحب سے بھی کامنٹ لے لوں. صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے وزراء کا اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر رمضان میں کراچی صرف پیسہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے کراچی جاتے ہیں, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں وحید بھائی, میں اس سے پہلے علی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, 1 سیکنڈ علی بھائی, 1 سیکنڈ. جی نقوی صاحب, کہ آپ مجھ سے پوچھیں, میں سمجھتا ہوں جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تب بھی آتے تھے, ہر سال آتے تھے, ہمیشہ آتے, ایک اچھا ادارہ چلا رہے. ابھی بھی وہ شوکت خانم کے چیئرمین اور پیٹرن ہیں, اور وہ اس ادارے کی خدمات جو ہیں اس ملک کے لیے بے تحاشا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہسپتال بند ہو جائیں؟ کیا وہ ایز اے وزیر اعظم مانگ رہے تھے؟ پہلے بھی جتنے پیسے جمع کر رہے تھے ایز دا پیٹرن ان چیف, ایز دا فاؤنڈر آف دا. ٹھیک ہے نقوی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی بالکل صحیح ہے. اس کے اندر کون سا بری بات ہے؟ علی صاحب وہ بی ایم ڈبلیو کو مجھے اس کی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. بالکل صحیح. علی صاحب, وحید بھائی میں کراچی کے اوپر صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے پچھلے سال جب کراچی کے اندر بارشیں ہوئی تھی تو وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ جا کے 1,000 ارب کا پروگرام اناؤنس کیا تھا. اس کے بعد جو ہمیں بعد میں حقائق پتا چلے وہ یہ پتا چلے کہ انہوں نے جو NFC کے مطابق بھی جو سندھ کے پاس پیسے جانے تھے وہ بھی پوری طرح ان کو نہیں دیے. تو یہ جا کے چیزیں اگر اناؤنس کرنے سے, اگر خواب دیکھنے سے لوگوں کے حالات بہتر ہو جاتے تو یقیناً پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ہمیں کوئی بہتری نظر آ جاتی. پر وزیر اعظم صاحب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا, لوگوں کی تکلیفوں کا احساس کرنا ہوگا. علی صاحب آخری سوال آپ سے میں ایک کروں گا, یہ اس کے جاتی عمرہ کے حوالے سے کہ اس کی زمین کے اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 800 کنال یا 1000 کنال کا جو دعویٰ کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب, آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ وہ جو ہے وہ مطلب فراڈ طریقے سے شریف فیملی نے جو ہے وہ ہتھیائی ہوئی ہے اور گورنمنٹ کی زمین ہے اس کو بازیاب کرائیں گے, کیا کہیں گے؟ وحید بھائی, یہ صرف کم ظرف حکمران جو آج کے ہیں نا, انہوں نے ایک دفعہ پھر
اپنے مخالفین کی زبان بندی کے لیے اس قسم کے بوگس کیسز بنانے کی کوشش کی ہے. جہاں تک آپ کا سوال، وہ زمین جس کا انہوں نے انتقال توڑا ہے، لوگوں کو یرغمال بنا کے، سرکاری افسروں کو یرغمال بنا کے وہ ان کے قبضے کے اندر پچھلے 30 سال سے ہے، اس کے اوپر جو جو گھر بنے ہیں اس کا ایک ایک نقشہ انہوں نے خود پاس کیا ہوا ہے. اس کے بعد افسروں کے سر کے اوپر بندوق رکھ کے اگر یہ اس طرح سے لوگوں کو بلیک میل کرنا چاہیں گے تو ہم نے اس قسم کے اوچھت کنڈوں کا پہلے بھی سامنا کیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی کریں گے. اور جب ہم ان کی اس بدنیتی اور اس ایکشن کو لے کے کورٹ کے اندر گئے، سارے کاغذات کو پیش کیے، تو انہوں نے اسی وقت موقع کے اوپر سٹے دیا اور حکومت کو کہا بھائی یہ جو آپ الزامات لے کے آئے ہیں ان کو پہلے آ کے ہمارے سامنے پروف کریں، اس کے بعد کسی قسم کی ہم کارروائی کی اجازت دیں گے. پر یہ وہی ذہنی پستی ہے جو آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈالتے ہوئے نظر آتی ہے، یہ وہی ذہنی پستی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے بشیر میمن صاحب کو بلا کے کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب کو پکڑ لو، یہ وہی ذہنی پستی ہے جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس کے اندر سپریم کورٹ نے جس کی طرف اشارہ دیا کہ یہ ہمارے اداروں کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، ٹھیک ہو گیا علی صاحب، آپ کا بدلنے کے لیے ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. نکالیں گے تو مزہ آئے گا. حکمران ہے جن سے جتنی جلدی اس ملک بہت شکریہ علی صاحب آپ کا، بہتر ہے. بہت شکریہ علی. پرویز ملک صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، تیمور طاہرپور صاحب، تمام کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.